ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي العظيم. ایک مرتبہ عقیدت کے ساتھ نذرانے درود پاک سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. رفیقان گرامی، عزیزان ملت، حق و باطل کی جنگ کا سلسلہ تو ابتداء تخلیق ہی سے چل رہا ہے. دیکھیے، جب سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس دنیا میں جب آپ کو وجود عطا فرمایا، فرشتوں کو اللہ کی اس تخلیق پر کہ ایک اللہ کا خلیفہ زمین پر جلوہ بار ہوگا، یہ جب خبر سنی تو حضرات ملائکہ نے عرض کی خلیفہ کی. گویا کہ انہوں نے پہلے اس چیز کو اپنے ذہن میں محفوظ کیا کہ خلیفہ کی تو ضرورت اسی وقت پڑتی ہے جب نظام میں خرابی ہو اور جب لوگوں میں آپس میں اختلاف اور جھگڑے فساد شروع ہوں تو اس وقت ضرورت پڑتی ہے ایک حاکم کی. اس لیے فرشتوں نے عرض کی، کیا زمین میں ایسی مخلوق پیدا ہوگی جو فساد مچائے؟ تو ہم تو تیری تسبیح اور تقدیس کرتے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اس سے اشارہ اس بات کا ہوا کہ فساد بھی پیدا کرنے والے پیدا ہوں گے اور ان کے جواب دینے والے بھی پیدا ہوں گے. اس لیے اب یہاں سے حق اور باطل کی تقسیم کا ایک نظام قائم ہوا. اللہ تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جلوہ دیا اور اس کے بعد اللہ نے ان کو وہ کمالات عطا کیے کہ ان کمالات میں ملائکہ میں بھی کوئی ان کا شریک نہ تھا. فرمایا وعلم آدم الاسماء كلها
اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ساری چیزوں کے تمام نام بتا دیے۔ اس وقت زمین پر کوئی ایسی مخلوق بھی نہ تھی جن کی زبانیں ہوتی ہوں، اردو، فارسی، ہندی، انگریزی، جاپانی، چائنیز، جرمنی، پرتگیزی وغیرہ۔ یہ سب جو بولیاں اور جو اس میں جو کچھ ناموں کا اختلاف ہو جاتا ہے، یہ سب کچھ بھی نہ تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہر چیز کا ہر نام آدم علیہ السلام کو بتا دیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ دنیا میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں وہ سب زبانیں آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ نے پیدا فرما دی اور ان چیزوں کے نام ہر زبان کے متعین کر دیے تھے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ لوگوں نے اپنے ماحول کے اعتبار سے ایک ایک زبان بنائی ہے، بلکہ یہ سب زبانیں اللہ نے پیدا کی کہ آدم علیہ السلام انسانوں سے، سارے انسانوں سے پہلے پیدا ہوئے اور ان کو اللہ نے چیزوں کے نام بتائے۔ نام تو زبان ہی سے متعلق ہوتے ہیں۔ یہ پانی ہے، یہ جل ہے، یہ آب ہے، یہ ماء ہے، یہ واٹر ہے، یہ زیلو ہے۔ یہ سب اس طریقے سے کتنے نام، پتہ نہیں کئی 100 نام پانی کے ہوتے ہوں گے۔ اسی طرح اور چیزوں کے بھی نام ہیں، بہت سے نام۔ کوئی چاول بولتا ہے، کوئی رائس بولتا ہے، کچھ اور اس طرح سے تو مختلف نام ہیں۔ ابھی وہ چیزیں بھی پیدا نہ ہوئی دنیا میں، اور ان چیزوں کا نام اللہ نے مقرر کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ پھر اب جو چیزیں ابھی پیدا نہیں ہوئی ہیں ان کے نام اللہ نے مقرر کیے۔ فرماتا ہے لا ثم عرضهم على الملائکۃ، وہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کر کے اب ملائکہ کے سامنے پیش کی۔ انبئونی باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کا نام تم مجھے بتاؤ کیا ہے۔ وہ چیزیں فرشتوں نے کبھی دیکھی نہیں تھی کہ یہ آم ہے، یہ انگور ہے، یہ سنترا ہے، یہ سیب ہے، یہ ٹماٹر ہے۔ یہ اس طرح سے انہوں نے کوئی چیز تو دیکھی نہ تھی، تو اب نام اس کا اللہ سے کیا پوچھتے وہ؟ اس لیے وہ کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ان چیزوں کا نام تو ہمیں نہیں معلوم۔ کتنی چیزیں وہ ہیں کہ جو اس وقت تو کیا اس کے 1000-5000 سال کے بعد بھی دنیا میں نہیں تھی،
یہ بندوق ہے، یہ پستول ہے، یہ راکٹ ہے، یہ میزائل ہے، یہ ہوائی جہاز ہے، یہ سب چیزیں کیا آج سے 100-200 سال پہلے موجود تھی؟ نہیں تھی۔ تو اب جو چیزیں وجود میں آ رہی ہیں ان کا نام اب مقرر ہو رہا ہے، مگر یہ ہمارے لیے مقرر ہو رہا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے یہی سب نام مقرر فرما دیے۔ اب فرشتوں آدم علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے اللہ تعالی نے فرمایا، اے آدم ان چیزوں کا نام ان فرشتوں کو سکھا دو، بتا دو۔ اب آدم علیہ السلام نے سب کو وہ بتایا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے بزرگ ہوئے، سجدہ کرو۔ تو سب نے سجدہ کیا۔ ایک ابلیس جو ملائکہ کی صف میں رہتا تھا، جناتوں کا سردار یا ابو الجن، وہ ملائکہ میں ملائکہ کی طرح سے وہ رہتا، اس نے کہا میں تو نہیں سجدہ کروں گا۔ اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، ان کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے روشن آگ سے۔ تو روشنی اوپر جاتی ہے، مٹی اندھیری نیچے رہتی ہے، میں کیسے اس کے لیے جھکوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو راندۂ بارگاہ کر دیا۔ بس اس وقت ہو گیا یہ کہ با کمال کا کمال جو تسلیم نہ کرے وہ الگ گروپ میں ہے اور اہل کمال الگ ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ کسی کے انکار کرنے سے صاحب کمال کا کمال نہیں ختم ہوتا، البتہ جو انکار کرتا ہے اسی کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ تو ابلیس اس وقت سے ایسا راندۂ بارگاہ ہوا کہ جنت میں تھا، جنت سے باہر دھکیل دیا گیا کہ اب اخرج منہا فإنک رجیم، تم مردود بارگاہ ہو چکے ہو، باہر جاؤ۔ نکال دیا گیا۔ اب کبھی وہ اور اس کے راستے پر چلنے والے کبھی بھی جنت کے پھاٹک تک نہیں پہنچ سکتے۔ اندر داخل ہونا تو بڑی بات ہے۔ یہ شان آدم علیہ السلام کی، مگر پھر اللہ نے اپنی ایک حکمت سے پہلے ہی تو فرمایا تھا، پیدا کرنے سے پہلے ہی بطن ملائکہ میں فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بناؤں گا، نائب بنانے والا ہوں۔ تو اب آدم علیہ السلام زمین کے ہی لیے تو بنے تھے کہ یہاں پر اللہ کی خلافت چلائے، پہلے ہی سے طے تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، مگر چاہا کہ شیطان کو اس میں ایک بہانے سے اس طرح سے سبب بنائیں کہ اللہ نے پہلے فرمایا آدم بے روک ٹوک جنت میں گھومو پھرو، جو چاہو وہ کھاؤ پیو،
مگر اس درخت کے قریب مت جانا، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین۔ تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا کہ تم لوگ بہت بھولے بھالے ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہمیشہ اس درخت سے دور رہے۔ دونوں حضرات، حضرت حوا، حضرت آدم، دونوں پرہیز کرتے رہے، مگر شیطان ایک مرتبہ جنت کے دروازے کے قریب پہنچا، آدم علیہ السلام کو بلا کے کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے آپ دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے روکا ہے کہ کہیں آپ لوگ ہمیشہ جنت میں نہ رہ جاؤ، جنت کے باہر نہ نکل پاؤ۔ اس لیے کیونکہ اسے تو معلوم تھا کہ انہیں نکلنا ہے، تو اب سوچا کہ ان کو نکالا جائے، کیسے نکالیں؟ تو اب آدم علیہ السلام سے کہا ذرا اس کو کھا کے دیکھیے۔ تو آدم علیہ السلام تیار نہیں ہو رہے تھے۔ حضرت حوا نے بار بار کہا کہ ارے بھائی اس کا کیا نفع اور نقصان، ہم لوگ کھا لیں تو؟ کہا نہیں، اللہ نے منع کیا کہ بھائی حرام کے طرح پر تو منع نہیں کیا ہے، مکروہ تنزیہی تو ہے، ہاں مکروہ تنزیہی تو ہے، چلو ذرا اس کی بھی لذت لے لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے لیا، سمجھ گئے، اور اسی وقت جنت کے سارے لباس بدن سے خود بخود اتر گئے۔ فَتَفِقَا يَخْصِفَانِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے درختوں کا پتا ایک دوسرے میں جوڑ کر اسی سے اپنا بدن چھپانے لگے۔ سمجھایا؟ اور اللہ نے فرمایا زمین پر اتر جاؤ، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہیں ایک وقت تک زمین ہی میں رہنا اور استقرار ہے وہی۔ تو ان میں سے اس کا مطلب کہ زمین میں اب زمین کی طرف آپ اور آپ کی پوری نسل زمینی ہے۔ چنانچہ اب وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ ایک مرتبہ اپولو 11 کہ جو چاند پر اترنے کا دعویٰ کیا تھا ان لوگوں نے، تو اس وقت دارالفتہ میں بڑے بڑے سوال آ رہے تھے۔ اس میں یہ کہ آدمی وہاں پر کیا آسمان میں رہ سکتا ہے، اور وہ چاند میں رہ سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں رہ سکتا، میں نے لکھا فتویٰ، بلکہ سب علماء اس پر اس وقت کے اشعار کرتے رہ گئے۔ میں نے یہ لکھا کہ کوئی چاند میں استقرار پا ہی نہیں سکتا۔ یہ جانے ہونے کی بات تو اللہ جانے، ویسے ہے غلط، تو استقرار نہیں ہو سکتا۔ فتویٰ یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، فِي الْأَرْضِ پہلے ہے اور اس کا متعلق مستقر بعد میں ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ قصر ہے، زمین ہی میں تمہیں رہنا ہے۔ تو اب رہنے کے لیے کوئی چاند، مشتری اور آفتاب اور زہرہ، زحل، عطارد یہ سب تلاش کرے تو اس میں نہیں کوئی جائے، گھوم کے آ جائے، مگر یہ کہ وہاں پر کوئی مستقر نہیں ہو سکتا۔ خیر، اب مجھے یہ کہنا ہے کہ ابلیس تو سمجھ رہا تھا میں نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا ہے، جنت سے باہر نکال دیا، مگر آدم علیہ السلام زمین پر نہ آتے تو اللہ کے خلیفہ کیسے ہوتے؟ کیونکہ اللہ نے بتایا زمین میں ان کو میں اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ سمجھ میں آئے؟ ہاں، تو آدم علیہ السلام کا سجدہ نہ کر کے وہ مردود ہوا، اور یہ ایک درخت کھا کر جنت سے باہر تو آئے، مگر اللہ کے مقبول تر ہو گئے کہ خلافت ملی، اور اپنے ایک مکروہ تنزیہی کام کے لیے پتہ نہیں کتنے زمانے تک رو رو کر اللہ سے دعا کرتے رہے، توبہ کی، یہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کے سوا مشکل، سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ تعالی نے ایک دعا آدم علیہ السلام کو بتائی اور اس کو اپنی توبہ میں پڑھا، تو وہ توبہ ان کی قبول ہوئی۔ وہ تھی کیا تھا؟ اے اللہ، میں نے اپنی پیدائش کے وقت جب سر اٹھایا جنت میں، تو جنت کی پیشانی پر یہ تغرا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تیرے نام کے ساتھ ایک نام محمد الرسول اللہ لکھا ہوا، اے اللہ انہی کے صدقے میں مجھے توبہ عطا فرما، فتاب علیہ۔ اگر نام محمد را نہ یاورد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ، نہ نوح از غرق نجینا، تو یہ ہوا کہ ایک مکروہ تنزیہی پر اتنا روئی، اور ایک کفر پر ایسا مردود بارگاہ ہوا کہ اس کو توبہ نصیب نہیں، اور ایک مکروہ تنزیہی پر حضرت آدم علیہ السلام کتنا روئے، کتنی توبہ کرتے رہے، اور یہ ایک کفر کر کے کتنا اکڑتا رہا، اور اب تک اکڑ رہا ہے۔ یہی کا حق اور باطل کا فرق ہے، سمجھ میں آیا؟ سیدنا امام حسن و امام حسین یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے رسول پاک کی گود میں تربیت پائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کو دیکھا، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ وہ حجرہ عائشہ سے نکلے اور لڑکھڑاتے ہوئے رسول پاک کی طرف چل پڑے۔ آپ منبر پر جلوہ فرماتے، واز فرما رہے تھے، نظر پڑی کہ وہ اتنے چھوٹے سے بچے
قدم ڈگمگا رہے ہیں اور چلے آ رہے ہیں آقا کائنات کی طرف۔ آقا کائنات منبر سے اترے، بڑھ کر ان کو اٹھایا، گود میں رکھا، فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ یہ میرا بیٹا، یہ سردار ہے، سردار سید ہے۔ میرے آقا جس کو سردار اور سید کہتے ہیں، اس کی بزرگی کا کیا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ کیا ہے شان؟ سبحان اللہ، ان کی شان اتنی بلند ہوئی کہ الحمدللہ امام حسن کی اولاد میں غوث اعظم، انہی کی اولاد میں امام مہدی بھی پیدا ہو۔ سمجھ گئے آپ کتنی بڑی شان ہے؟ وہ تو سید، مگر ان کی نسل میں سیدنا غوث اعظم سید الاولیاء، کیا ہے؟ واہ کیا مرتبہ! یہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے قدم، اونچے اونچوں کے سر سے قدم آلہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے طلبہ تیرا، سر کوئی کیا جانے کی ہوتا ہے۔ ہاں، بہرحال یہ حضرت سیدنا غوث اعظم اور سیدنا امام مہدی جب تشریف لائیں گے تب ان کی جلوہ گری دیکھیے گا۔ سبحان اللہ۔ تو حضور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی بزرگی کا چرچا ایسا، ایک مرتبہ حضرت ابو بکر و عمر اور بہت سے صحابہ، مولا علی کرم اللہ وجہہ بھی ان میں راستے سے گزر رہے تھے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ وہیں امام حسن کچھ کھیل رہے تھے یا بچوں کے ساتھ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھے اور انہوں نے گود میں اٹھا لیا اور فرمانے لگے واللہ انکا اشبہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من علی۔ علی یہ فرماتے ہیں ابو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تمہاری شکل و صورت بہت مشابہ ہے مگر حضرت علی سے کم۔ سبحان اللہ۔ ہاں، یہ اس طرح سے آپ نے فرمایا۔ تو حضرت علی اس لفظ کو سن کر مسکرائے، ناراض نہیں ہوا کہ اپنے شہزادے کی تعریف یہ سنی کہ رسول پاک سے ان کی مشابہت زیادہ ہے میرے مقابلے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی طرف سے ان کو وراثت بہت بڑی ملی، سارے کمالات ادھر ہی سے آئے۔ اب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی ایک ایسی بزرگ شخصیت، میرے آقا کے اوپر وہابی شیطان کی نسل یہ اعتراض کرتی ہے کہ رسول پاک کو اگر کوئی اختیار ہوتا تو کربلا میں حسین کو بچا لیتے۔ میں نے کہا کہ میں مئو میں تقریر کر رہا تھا، لکھ کر کے بھیجا میرے پاس کسی غیر مقلد نے، تو وہ کوری بلڈنگ کی چھت پر بہت بڑا مجمع تھا، پوری چھت بھری ہوئی تھی، اسی پہ جلسہ ہو رہا تھا۔ تو میرے پاس لکھ کے بھیجا
میں نے کہا کہ یہ ایک سوال آیا ہے، پڑھ کے سنایا. میں نے کہا اس میں سوال اور بھی جوڑو. رسول پاک احد کے میدان میں اپنے دندان مبارک نہیں بچا سکے، وہ بھی ٹوٹا. اور اسی طرح یہ بھی کہ بدر میں بہت سے صحابہ شہید ہوئے. احد میں تو بدر میں 14 تھے، مگر احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے. یہ سب بھی جوڑو تو رسول پاک اگر پاور رکھتے تھے تو بچا لیتے. تو تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا سمجھتے ہو کہ رسول پاک کا پاور اللہ سے زیادہ ہے؟ معاذ اللہ. سنو، اللہ کو پاور ہے سب سے زیادہ. اس نے کیوں نہیں بچایا رسول پاک کے دندان مبارک کو؟ کیوں نہیں بچایا؟ اللہ نے ان صحابہ کو جو بدر میں شہید ہوئے، کیا وہ اللہ کی نظر میں قتل ہونے کے لیے ٹھیک اچھا ہی تھا ان کا؟ اللہ تعالیٰ کے علم میں ان کی جو شان تھی وہ شان انہوں نے پائی. سنو، جان بچا لینا، سامان بچا لینا بہت آسان ہے، اور قربانی دے دینا بڑی مشکل. قربانی دے کر ایمان بچایا جاتا ہے، دین کی حفاظت کی جاتی ہے، اور دنیا کی حفاظت سے زیادہ اہم دین کی حفاظت ہے. تو اس لیے یہ مرتبہ ہے تمہارا نہیں بلکہ ان لوگوں کا جو اللہ کے جتنے زیادہ قریب ہوتے ہیں ان کو اسی اعتبار سے ان کو صبر کرنا پڑتا ہے. صبر یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ وہ اہل تمام کا کام ہے. عام لوگ کیا کرتے ہیں؟ نوح علیہ السلام کو سوچئے کہ 950 سال قرآن میں ذکر ہے، 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی اور قوم ان پر پتھر پھینکتی رہی، گالیاں برساتی رہی، صبر کرتے رہے. میں نے کہا تم 9 منٹ ذرا سا صبر کر لو، پتھر پھینکتے ہیں ہم. 9 منٹ کھڑے ہو کے صبر کرو، میں جانوں گا. تب میرے پتھر کا ایک جواب مت دینا، میں صرف 9 منٹ 9 سیکنڈ پتھر پھینکوں گا، تم صبر تمہارا ٹوٹ جائے گا. اسی وقت گالیاں بکنا شروع کر دو گے، اسی وقت تم لوگ اپنی ساری تہذیب چھوڑ کر ننگے ہو جاؤ گے. تو یہ فرق ہے اہل صبر میں اور تم لوگوں میں. تو اللہ کے لیے انہوں نے کتنی قربانی دی، یہ اہل صبر کا مرتبہ. تم کھڑے ہو جاؤ طائف کے اس موقف پر، تمہارا سب سے بڑا ملا جو ہے اس کو لاؤ اور طائف کے اس موقف پہ کھڑا کرو جہاں رسول پاک کھڑے ہوئے تھے. پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، سر سے لے کے پاؤں تک اتنا خون بہا کہ آپ کی چپلیں مبارک نالین مطہرین پاؤں میں چپک گئی، خون بہتا رہا. تم کر سکتے ہو اتنی بڑی قربانی؟ یہ تمہیں یاد نہیں ہے؟ یہ سب ہوا اللہ دنیا کو دکھا رہا ہے کہ میرے لوگ کتنی قوت صبر رکھتے ہیں اور میرے دین کے لیے کتنی بڑی قربانیاں دیتے ہیں. حضرت رسول پاک نے جب حضرت امام حسین کی پیدائش کے بعد ان کو لا کر حضرت صفیہ نے رسول پاک کی گود میں رکھا تو رسول پاک کے پاس اس وقت جبریل امین آئے، کہا کہ آپ کی امت کے دعویدار
امتی ہونے کے دعوے دار لوگ ان کو ایک ایسی جگہ شہید کریں گے جہاں نہ آپ نہ گیا کوئی درخت، کوئی خضروج اور کوئی گھاس چارہ بھی نہ اگنے کی صلاحیت، نہ پانی، ایسی جگہ ان کو شہید کیا جائے گا۔ مٹی تھوڑی سی پیش کی کہ یہ اس میدان کی مٹی ہے، سونگھ کر فرمایا ریح کرم و بلا۔ تو میرے آقا نے یہ نہیں دعا کی اے اللہ میرے لاڈلے حسین کو ان مصیبتوں سے بچا کے رکھنا، دعا کی تو یہ دعا کی ہے اے اللہ اس کو صبر اور استقامت اور منصب رضا عطا فرما۔ اگر جان بچا لینا یہ کمال ہوتا تو پھر قربانی بہت بڑی بے کمالی ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھو جان بچا لینا یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے، بڑا کمال یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو خدا کی مرضی پر مصیبتوں سے مقابلے کے لیے تیار کر دے۔ بس یہ منصب سیدنا امام عالی مقام امام حسین کا تھا۔ پیدائش کے دن ہی یہ طے ہو گیا کہ امام حسین کو اتنی زبردست قربانی دی ہے جو عام لوگ نہیں۔ اب وہ قربانی کتنی اہم ہے ذرا سوچو، اللہ کی راہ میں بہتوں نے قربانیاں دی، ہر ایک قربانی اہم ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی کیا رائق میں قربانی دی؟ نہیں دی، وہ قربانی دی کہ سید الشہداء کہلاتے ہیں۔ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شہادت پر اپنے آنسوؤں پر قابو نہ کر سکے، دیر تک آپ کی چشمان مبارک سے آنسوؤں کی لڑی لگی رہی۔ اب ذرا سوچو یہ قربانی نہیں تھی؟ اسی طرح اور بھی صحابہ کرام کی بڑی بڑی قربانیاں، مگر کیا وجہ ہے کہ امام حسین کی قربانی کا زیادہ تر چرچا ہوتا ہے؟ یہ سب قربانیاں نہیں بیان، وجہ یہ ہے کہ امام عالی مقام نے یہ بتا دیا لوگوں ایک جنگ جو میں لڑنے جا رہا ہوں وہ اب تک نہیں ہوئی، اور وہ جنگ اب قیامت تک چلتی رہے گی۔ سمجھ گئے؟ مطلب یہ کہ رسول پاک اور آپ کے خلفاء راشدین نے جتنی جنگ کی ہے کن سے؟ بت پرستوں سے، مشرکین سے، آگ والوں سے، ان سے جنگ کی۔ آگ کو پوجتے تھے، یا وہ لوگ جانوروں کو پوجتے، درختوں کو پوجتے، یا پتھروں کو پوجتے، ان لوگوں سے خلفاء راشدین نے جنگ کی، رسول اکرم نے جنگ کی، مگر میرے لیے وہ جنگ چھوڑ دی کہ کلمہ پڑھنے والوں سے جنگ کی۔ کلمہ پڑھیں گے زبان سے اور دل میں وہی حال ہوگا جو منافقوں کا حال تھا۔ سمجھ گئے؟ اس لیے اب تم کبھی یہ نہ سوچنا کہ یہ کلمہ پڑھ رہا ہے، بلکہ یہ چیز تلاش کرو کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ سمجھ گئے؟ جب وہ دل والی بات ظاہر ہو جائے بس اس کے بعد اس سے کوئی دوستانہ، کوئی تعلق، کوئی اس سے مروت نہیں رکھتی۔ امام حسین نے بتایا کیا؟ امام حسین کے
خیمے میں جو اذان ہوتی تھی، یزید کے خیمے میں اس کے علاوہ کوئی اذان ہونے لگی؟ جس قبلے پر امام حسین نماز پڑھتے تھے، یزید کے خیمے میں کوئی دوسرا قبلہ تھا؟ ہے جو قرآن خیمہ حسین میں تھا وہی خیمہ یزید میں پڑھا جاتا تھا۔ تو اب اس زمانے میں یہی کہہ کر لوگ گمراہی کرتے ہیں، اللہ ایک، دونوں کا، سنی کا وہابی کا، اللہ ایک، رسول ایک، کتاب ایک، قبلہ ایک۔ پھر یہ لڑائی سنی وہابی کی کیوں ہے؟ سمجھ گئے؟ یہ رسول ایک کہا، رسول ہمارا وہ ہے جس رسول کی مثال کائنات میں نہیں، بے مثل و بے مثال۔ تمہارا رسول تو وہ ہے جس کو اپنے جیسا سمجھتے ہو اور اسے اپنے جیسا سمجھتے ہو، ہے؟ تو اب ایک کیسے ہوا ہے؟ تم یہ ہے کہ قرآن تم اور قرآن پڑھتے ہو، صحابہ اور قرآن پڑھتے تھے، یہ غلط ہے۔ جو قرآن وہ پڑھتے تھے وہی ہم بھی پڑھتے ہیں، مگر اس قرآن کو ایک قوم ناقص کہتی ہے اور ایک قوم اللہ کی منور کتاب تام کہتی ہے، مکمل کتاب، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ تو دونوں کی کتاب ایک کہاں سے؟ ہماری کتاب مکمل کتاب ہے اور اس کی کتاب ناقص ہے، سمجھ گئے؟ تو ایک قرآن کہا، تم نے وہ قرآن، اس قرآن کو غلط مانا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال یہی چیز، قبلہ ایک، ارے تمہارا قبلہ وہابیت ہے، میرا قبلہ سنیت ہے۔ ہاں سبحان اللہ، ہمارا نماز کا قبلہ یہ ہے اور ایمان کا قبلہ وہ ہے، سمجھ گئے؟ حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھ چکے، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، سمجھ گئے؟ یہ ہے۔ بہرحال رفیقان ملت، عزیزان گرامی، امام عالی مقام نے حق اور باطل کا فیصلہ کر دیا کہ تم یزیدیوں شراب کو حلال سمجھتے ہو اور تم لوگ سود کو جائز سمجھتے ہو، تم لوگ ظلم و بربریت کو جائز سمجھتے ہو، خوریزی مسلمانوں کی تم جائز سمجھتے ہو۔ ہم اس چیز کو پسند نہیں کرتے، اس لیے ہم تمہاری بیعت نہیں کریں گے، تم توبہ کر کے آؤ ہماری بیعت کرو۔ اب یہ کام اگر غلط تھا تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، حضرت امام حسین کا نام دنیا میں چمکایا اور یزید اور اس کی نسل کو دنیا سے مٹایا؟ ذرا سوچو کہ امام عالی مقام تھے، فیض و برکات اب تک چل رہے ہیں۔ ہم لوگ جس سلسلہ قادریہ میں بیعت ہیں اس کا ماوا اور منبع سیدنا امام حسین، حسین ان علی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم لوگوں کا ہے۔ اسی لیے جب ہم پڑھتے ہیں تو یوں، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رنگ شہید کربلا کے واسطے۔ مولا علی سے جو سلسلہ چلا امام حسین کا، وہ ہے ہمارا سلسلہ قادری، سمجھ گئے؟ یزید کا کوئی سلسلہ ہے؟ بتاؤ ہے
تو ایسا منقطع وہ صرف دیوبند میں ملے گا، وہیں پر جا کر مرکز ٹوٹے گا، نجد میں، دیوبند میں۔ تو قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بتا دی کہ اللہ کے لیے قربانی دینے والا کو زندہ رہتا ہے، ان کو مردہ نہ کہو، مردہ نہ سمجھو، یہ قرآن میں یہ بتایا گیا۔ مگر یہ لوگ سمجھتے ہیں حسین مر گئے، قتل ہو گئے، قتل نہیں ہوئے، قربان ہوئے، حیات جاودہ پائی۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ یہ شان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام حسین کی غلامی میں رکھے، ان کے فیض برکات سے ہم سب لوگوں کو نوازتا رکھے۔ تو صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی وقاسم رزقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔